تو مولا بخشانڈی صاحب ابھی تو ظاہر ہے رمضان ہے، اپوزیشن جماعتوں کی بھی وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اب الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی، پھر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل بھی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس حکومت میں آپ عملی طور پر شامل نہیں ہیں، تو اس حکومت کو کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں آپ عید کے بعد بھی؟ دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ تو ہیں، اب شامل نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. جہاں تک حضرت مولانا کے احتجاج کا سوال ہے، بہرحال وہ بھرپور قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. حکومت اپنی جگہ رہے گی اور چلے گی. اس حکومت کے دو بڑی پارٹیاں ساتھ چلا رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پوری طرح کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ ظاہر ہے پھر اسی طرح اپنی بات منواتے رہیں گے، جس طرح ابھی وزیر اعظم نے چیئرمین ارسا لگایا، آپ لوگوں نے اعتراض کیا، انہیں واپس کرنا پڑا، پھر وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ پھر اعتراض کریں گے، انہیں وہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑ سکتا ہے، جو کہ ابھی بڑا ضروری ہے. ہم اپنے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں بتا رہے. ارسا کے چیئرمین کا جو معاملہ تھا وہ آئینی معاملہ تھا، کوئی ایسی عام بات نہیں تھی. وہ سندھ کے لوگوں کی زندگی و موت کا مسئلہ تھا. ایسے تو نہیں ہم کر سکتے، فرمائشی پروگرام نہیں کر رہے. جو ہمارے معاملات ہیں، قومی معاملات ہیں، آئینی طور پہ طے کیے ہوئے ہیں، اگر ان کو چھیڑا جائے گا تو ہم ضرور احتجاج کریں گے. ویسے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کو اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن جس فیصلے کو ہم صوبے کے خلاف سمجھیں گے، لوگوں کے خلاف سمجھیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور آواز بھی بلند کریں گے. ٹھیک ہے. اور چانڈی صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے سینٹ انتخابات کی بات چل رہی تھی، تو یہ انتخابات آپ کو ماضی سے کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں؟ ابھی 8 فروری کا جو ایک پورا سلسلہ تھا، اس پر آپ کی پارٹی کو بھی اعتراضات تھے کئی حلقوں میں، اور اس کے نتائج پر پھر آپ لوگ آگے بڑھے اور حکومت میں آگے آپ لوگوں نے ایک سلسلے کو چلانے کے لیے حکومت کو سپورٹ کیا. ہم نے بوقت ضرورت جب بھی سمجھا ہے کہ آئینی اور جمہوری اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، تو وہ تو ہم نے کیا ہے. لیکن جہاں ہم دیکھیں کہ کوششیں ہو حکومت کو ڈیریل کرنے کی اور ہم سمجھیں کہ نظام ہی ختم ہو جائے، تو ہم اس کی حمایت کبھی نہیں کرتے. آپ ماضی میں دیکھ لیں، ہمیں لاکھ تکلیفیں ہوئی، لیکن ہم نے حکومت کو گرنے نہیں دیا، اور غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ہم کسی حکومت گرنے کی حمایت کر ہی نہیں سکتے. اور چانڈی صاحب سینٹ انتخابات میں ہمیشہ پیسے چلنے کی بات ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے، کروڑوں روپے بولیاں ایک سیٹ کی لگ جاتی ہیں. اس بار بھی آپ کو ایسا ہوتا لگ رہا ہے، یا اس بار تھوڑا سا آپ کو ایک تبدیل ماحول نظر آ رہا ہے؟ تبدیلی تھا، کسی نے محسوس کیا تبدیلی کو، لیکن کروڑوں اربوں روپے لگنے کا کوئی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں خود بھی 12 سال سینٹ میں رہا ہوں، 2 بار انتخابات دیکھیے میں نے سینٹ کے، تو ہر سینٹ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور سچائی پر مبنی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس بار کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں آئی. اچھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.